أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيده الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى عذابا نفع بعلومه في الدارين آمين. لما ذكر تعالى امداد من هو في الدلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدين هدى كما قال تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة ومنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا الآيتين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو گمراہی میں کفر میں شرک کی ظلمات میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ڈھیل دیتے ہیں اور وہ اس میں بڑھ جاتے ہیں. اس کے مقابلے پہ ہدایت والے ہدایت طلب کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت میں زیادتی نصیب فرماتے ہیں. جیسے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. کہ جب مومنوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور آنے والے حکم پر وہ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. قد تقدم تفسیرها والکلام علیہا وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة الكهف. اب مفسر فرماتے ہیں کہ باقیات الصالحات پہ اس کی تفسیر اور اس پہ جتنی احادیث متعلقہ ہیں سورۃ الکہف میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. خیر عند ربک ثوابا معنی جزاء وخیر مردا عاقبۃ ومردا علی صاحبها. تو جن لوگوں کے اعمال حسنہ ہیں ان کے لیے ثواب بھی بڑا ہوگا اور ان کی عاقبت بھی خیر ہوگی. وقال عبد الرزاق قال فرما محمد بن راشد یحییٰ بن ابی کثیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأخذ عودا يابسا فحث ورقه ثم قال أن قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريحة خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضور ایک دن بیٹھے تشریف فرماتے فأخذ عودا یابسا، آپ نے ایک خشک ٹہنی دی اور اس کو ہلایا تو اس کے پتے گر گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو مومن بندہ یہ کلمات کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ تحط الخطایا کما تحط ورق هذه الشجرة، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس خشک ٹہنی کے پتے ہوا میں جھڑ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نعمتیں ہیں. اسی لیے میرے آقا نے طواف میں بھی صرف یہی کلمات دہرائے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
اور ایک روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع الصحیح کو ختم فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمے ہیں زبان پہ بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور قیامت والے دن میزان میں تول میں بڑے بھاری ہوں گے، حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو بڑے محبوب و پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح میرے آقا نے حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بی بی کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ بی بی وظیفے میں مشغول ہے، حضور نے نہیں چھیڑا۔ حکم یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، ورد پڑھ رہا ہے، اس کو مت چھیڑیں، دور بیٹھ کے انتظار کریں، جب وہ فارغ ہو تو بات کریں۔ حضور واپس تشریف لے گئے، تھوڑی دیر گزر گئی، پھر تشریف لائے تو دیکھا بی بی اس کلمات میں مصروف ہے۔ پھر جب بی بی صاحب فارغ ہوئی، فرمایا کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ میں یہ جی اللہ کا ذکر، فرمایا کیوں نہ میں تجھے ایسے کلمات سکھلا دوں کہ اگر تم 3 دفعہ پڑھ لو تو اتنی سارے وقت پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے۔ بی بی نے فرمایا کہ بتلا دیں یا رسول اللہ، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلمات حضور نے سکھوا دی، ہمیں بس 3 دفعہ کہہ دو اتنی پڑھنے کا ثواب مل جاتا۔ اسی طرح قرآن پاک کی جو سورت اخلاص ہے، تعدیل ثلث القرآن، حضور نے فرمایا کہ ایک دفعہ جو آدمی پڑھ لیتا ہے گویا 1/3 قرآن پڑھ لیا، 3 دفعہ پڑھا تو گویا قرآن پورا پڑھ لیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی طرح جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں متقدمین سے لے کر متاخرین تک، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے سب کچھ جو بھی کمایا، جو بھی نعمت ملی، اسی کلمے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حضور نے بھی فرما دیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ذکر جو ہے یہ کلمہ توحید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ علمنی کلمۃ اقول بہا، اللہ مجھے ایسا کلمہ بتائیں جس سے میں آپ کو یاد کروں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، میرا مقصد تو تھا کہ مجھے خاص کلمہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ جانتے ہو کہ ساری دنیا ایک پلڑے میں ہو اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں ہو تو راجحت یہ کلمہ زیادہ وزنی ہو جائے، اسی لیے اولیاء اللہ نے اسی کی ضربیں لگوائیں، اسی کی مشقیں کرائیں، اسی پہ محنت کروائی کہ ہماری زبان جو ہے وہ ذکر کی عادی ہو جائے۔ جیسے حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، میری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، وضو ہے نہیں ہے، چل رہے ہو بیٹھے ہو، ہر وقت ہر حال میں لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے بعض علماء اتنی محنت کرتے ہیں کہ نفس پہ جاری ہو جائے کہ ہر سانس جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی، یہ چیزیں ہیں کہ جن کے قیامت میں اجر ملے گا۔ باقی جو ہم فضول باتیں کرتے ہیں اور دنیا کے قصے کہانیاں، یہ تو ہمارے لیے وبال ہیں، عذاب ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا خذہن یا ابا الدرداء، اب الدرداء صحابی، ہم سنا ابو الدرداء، اس کو یاد کر لو، پکڑ لو مضبوطی سے ان کلمے کو، قبل ان یحال بینک و بینہن، اس وقت سے پہلے جب کہ موت آ جائے گی، پھر موت مانے ہو جائے گی نا، اس کے بعد تو عمل ہوتا نہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب آدمی مر گیا عمل ختم ہو گیا، تو لہذا اس سے پہلے محنت کر لو۔ ہن الباقیات الصالحات، یہی وہ باقیات صالحات ہیں
وَهُنَّ مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں مسلمان کو چاہیے، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ ہر عمل کی حد ہے۔ نمازیں دن میں 5، روزے سارے سال میں 1 مہینہ، حج زندگی میں 1، لیکن ایک ذکر ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اس لیے فرمایا فذکروا، اللہ کا ذکر کرو۔ کہیں فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو اور میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ کیا معنی ہے نا، میں تیری بگڑی بنا دیتا ہوں۔ یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارا نام لیتے ہیں بس، نہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو، یاد رکھو کہ دعا جو ہے نا 2 قسم ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک ہے دعائے عبادت، ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا جو ہے نا اس کی 2 قسم ہیں، ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ۔ کیا مانا کہ تم ذکر کر رہے ہو، مانگ کچھ نہیں رہے، یہ بھی دعا ہے۔ تم ذکر میں ہو لیکن تم نے کچھ نہیں مانگا، تو یہ جو ذکر ہے نا یہ خود بخود دعا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، کہ سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے میدان عرفات میں کی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ حالانکہ یہ تو کلمہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں دعا ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ آدمی جب اس دعا میں مشغول، اس ذکر میں مشغول ہے، اللہ تو جانتا ہے نا ہماری ضروریات کو، وہ اللہ پوری کر دیتے ہیں بغیر مانگے عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس بندے کو میرے ذکر نے مشغول کر دیا، یعنی جس بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، مانگتا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا میں اس کو مانگنے والوں سے بھی بہتر دے دوں گا جب میرے ذکر میں مشغول ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز اگر پڑھو تو پھر سجدے میں رکوع میں تسبیح بڑھا دو، دعائیں نہ کرو۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ کہہ دو، 9 دفعہ کہہ دو، 11 دفعہ کہہ دو، 21 دفعہ کہہ دو، کیونکہ جو اس ذکر میں مشغول ہوگا اللہ مانگنے سے زیادہ بہتر عطا فرمائے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں نفل نماز ہے، سنت نماز ہے تو سجدے میں دعا کریں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ لیکن وہ فرماتے ہیں فرضوں میں زیادہ تسبیح کہیں، بس یہ تسبیح کہنا جو ہے، یہ ذکر جو ہے یہ خود بخود دعا بن جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب الدرداء ان کلمات کو یاد کر لو، ہن الباقیات الصالحات وہن من کنوز الجنہ، کہ جنت کے خزانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں اللہ کے بڑے مزے، جو چاہے سو چکھ لے۔ کیا مانا یہ ہے نا، دیکھو یہ پانی ہے، بڑے سے بڑے عالم کو بلاؤ، بڑے سے بڑے فلسفی کو بلاؤ، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ نہیں بتا سکتا میٹھا ہے یا پھیکا ہے۔ یعنی دیکھنے پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، چھونے سے بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، چکھنے سے فیصلہ۔ تو اللہ کی لذت بھی ان کو ملتی ہے جو چکھتے ہیں۔ اسی لیے نا حلاوت الایمان، ایمان میں ایک مٹھاس ہوتی ہے،
وہ مٹھاس کیسے پیدا ہوگی؟ تو اسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے صحبت صالحین اولیاء اللہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے دل کو مانج ڈالیں، ہمارے اندر گند کو نکال دیں، اور جب اندر دل منور ہو جاتا ہے، اللہ سینے کھول دیتا ہے، پھر ذکر کا مزہ آتا ہے، اور پھر ذکر میں ایک لطف ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا جو ذکر ہے نا، ہم جو کرتے رہتے ہیں، یہ تو بس زبان کا لقلقہ ہے، ذکر تھوڑا ہے۔ زبان بھی گندی، منہ بھی گندا، نیتیں بھی گندی، اندر کھانا بھی گندا، پینا بھی گندا، لباس بھی گندے، تصور بھی گندا، فکر بھی گندا، تو ذکر کا کیا مزہ؟ ذکر کا مزہ تب ہوتا ہے کہ جب سب چیزیں درست ہو جائیں۔ لیکن علاج کیا ہے؟ علاج بھی ذکر ہے کہ بھی ہم ان چیزوں کو ٹھیک کیسے کریں۔ تو ٹھیک کرنے کا علاج کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ کثرت ذکر جو ہے بندے کو پٹڑی پہ لے آتی ہے، خود بخود بندہ ایک دن پٹڑی پہ آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں برکت ہوتی ہے، اللہ کے نام میں رحمتیں ہوتی ہیں، تو بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ جب اللہ کی رحمت میں آئے گا تو صاف بات ہے کہ بچ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ خذہن یا ابا الدرداء رضی اللہ قال ابو الدرداء وكان ابو الدرداء اذا ذكر هذا الحديث قال لأهللن الله ولأكبرن الله وليسبحن الله حتى اذا رآني الجاهل حسب اني مجنون۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سننے کے بعد حضرت ابو الدرداء فرماتے تھے کہ میں اللہ کا اتنا ذکر کروں گا، اتنی تحلیل کروں گا، اتنی تکبیر کہوں گا، اتنی تسبیح کہوں گا کہ عام دیکھنے والا سمجھے گا میں پاگل ہوں۔ آج بھی اللہ والوں کو پاگل ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو اللہ والے ہیں صحیح معنی میں اللہ کے ذکر میں شاغل ہیں، لوگ کہتے ہیں پاگل ہوں۔ اچھا، شیطان بھی بڑا بدبخت، یہ ملعون ایسا ٹکرا ہے نا، میں دشمن عدو مبین ہے نا جی۔ یہ اللہ والوں کو جب تک زندہ رہیں آرام نہیں کرنے دے، ان کے دشمن پیدا کر دے گا، مخالف پیدا کر دے گا، اور جب مر جائیں پھر بھی ان کے روح کو چین نہیں دینے دے گا، پھر ان کی قبروں پہ بدعتیں کروائے گا، سجدے کروائے گا، بوسے دلوائے گا، یعنی نہ زندگی میں چین ملے اور نہ مرنے کے بعد چین۔ تو اس لیے حضرت ابو الدرداء فرماتے تھے کہ میں اتنا ذکر کروں گا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ اگر کوئی نہ جاننے والا دیکھے تو سمجھے کہ یہ تو دیوانہ ہے کوئی بس۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ڈوب جاؤ، اللہ کے ذکر میں کھو جاؤ۔ اب دیکھو نا، یہ ایک بات کو سمجھیے، معمولی سی بات ہے۔ دنیا میں ماں ہے، مثلا ماں جاہل ہے، ان پڑھ ہے، دیہاتی عورت ہے، بوڑھی ہے، الف بھی نہیں پڑھا، کبھی قاعدہ بھی نہیں پڑھا، لیکن بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں آج میرے بیٹے کو تکلیف۔ بیٹا ہزاروں میل دور ہے، ماں ہزاروں میل دور ہے، جاہل ہے بیچاری، نہ اخبار پڑھتی ہے، نہ اردو پڑھتی ہے، نہ ٹیلی فون کرتی ہے، نہ جانتی ہے غریب، بیٹھے بیٹھے بس پریشان، نہیں بس آج کچھ ہے میرے بیٹے۔ تو کیا اس کو کشف ہو جاتی ہے وہ ولی اللہ ہے؟ اس کے دل جو ہے اولاد کی محبت میں صاف ہے، خالص محبت ہے اولاد، جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماں ماں ہے۔ تو اس دل کا تعلق اتنی جڑ جاتا ہے کہ ہزاروں میل دور بھی بیٹے کو تکلیف ہو تو ماں محسوس کرتی ہے۔ تو جن بندوں کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے پھر ان کی کیفیتیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ جاہلوں کو سمجھ نہیں آتی، پھر کہتے ہیں دیکھو جی اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا۔ اصل بات ہے اللہ سے لو لگانے کی،
کبھی کبھی حضور پاک پر بھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی نہیں پہچانتے. ایک روایت میں آتا ہے بی بی عائشہ نے سلام کیا، حضور بیٹھے ہوئے، تو پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں بی بی عائشہ ہوں. فرمایا کون عائشہ؟ حضور میں ابی بکر کی بیٹی ہوں. فرمایا ابو بکر کون ہوتا ہے؟ کیا ہے کہ حضور کا تعلق مع اللہ اتنا مضبوط تھا کہ اب دنیا میں نظر ہی نہیں. اس میں پھر لوگ جو ہیں نا وہ افراد تفرید میں آ جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں جی اللہ ہمیں فنا ہو گیا، منا نعوذ باللہ خدا بن گیا، وہ بھی کافر ہو گئے. بعد نے کہا کہ نہیں جناب کوئی نہیں، بس ایک کیفیت کیا جنون ہے، یہ تو دیوانگی ہے، نعوذ باللہ وہ بھی پاگل ہو گئے، وہ بھی بٹڑی سے بھٹک گئے. اصل بات یہ نہیں ہے میرے عزیز، اصل بات یہ ہے ایمان سے، یعنی آج رات آپ تجربہ کریں. میں کوئی پیر فقیر کو ہوں نہیں کہ آپ کو کوئی بزرگی بتلا رہا ہوں. کل بھی مجھے ایک ٹکر گیا تھا حرم میں، جی میری بیعت کرے. میں کہ تم پاگل ہو گئے ہو یا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ نہیں ہم اچھا شکر ہے اللہ کا، میں نے محبت سے ڈال دیا. پٹھان تھا، میں نے کہا اگر ضد کر کے کیا کروں گا؟ پٹھان تو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، پٹھان تو پھر پٹھان ہوتا ہے نا. مہمان کہہ رہا روٹی نہیں کھا، اچھا نہیں کھائے گا، بندوق ہے، کھاؤ کھاؤ اچھی طرح کھاؤ. اب اس کا کوئی علاج کر دو. اگر وہ کہہ کہ نہیں بیعت کرو، ابھی ٹھیک کرتا ہوں آپ کو، تو ایسے مرید جو کر جائے. میں نے خیر بڑے پیار سے محبت سے بیچارے کو ٹالا، میں سمجھ گیا پٹھان آدمی ہے، اس سے تڑی کرنا مشکل ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، میں نے اس کو بتایا اللہ کے بندے یہ بیعت کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا کہ جس کو چاہو بیعت کر دو اور ساری دنیا کے گناہ اپنے سر پہ رکھ لو. کہ جی میرے 2 لاکھ مرید ہیں تو 2 لاکھ کے جوتے قیامت میں تمہیں لگیں گے. اگر 2 لاکھ مرید نماز نہیں پڑھے گا تو پیر کو جوتے لگیں گے. حضور کہ تم نے مرید بنایا تو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ مسئول ہے اپنی رعیت کا. جب وہ تیرا مرید تھا تم نے اصلاح کیوں نہیں کی؟ ایک بڑے پیر صاحب آتے ہیں، وہ اب پتہ نہیں اب بھی آتے ہوں گے، بہت بڑے پاکستان میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں. جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کی بھی ہدایت کے اور رحمت کے فیصلے فرمائے. بہت بڑے لوگ ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں. مجھے ایک دن خیال آیا کہ میں پیر صاحب کے پاس جا کے ملاقات کروں. ان کے بڑے بڑے لوگ مرید ہیں، کروڑوں پتی، اربوں پتی، بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے امیر غنی، اور تقریباً 90% مرید جو ہے وہ سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے. میں خیر گیا حضرت کی خدمت میں، میں نے اجازت مانگی. آدمی بھیجا کہ بھائی بتلائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل فوراً بلائیں. بڑی عزت دی اللہ. وہ تو فوت ہو گئے مہاراج، وہ تو ان کے بزرگ تھے نا، وہ فوت ہو گئے. بہت بڑی عزت دی، بڑی تکریم کی. حضرت آپ نے تکلیف کی، آپ نے تکلیف کی، آپ کی فراخ دلی ہے اور آپ نے بڑا کرم فرمایا. بڑی محبت سے ملے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اپنے ساتھ بٹھایا اور تمام جو حاضرین بیٹھے تھے ان کو بتایا کہ یہ دیکھو کون بندہ ہے میرے پاس چل کے آیا ہے، دیکھو ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے. میں نے پھر ان کو عرض کیا، میں نے کہا حضرت دیکھیں یہ آپ کے مرید ہیں، ان کو مولوی مکی اگر 10 سال بھی تقریر کرے نا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک بھوت بیٹھا ہوا ہے کہ یہ وہابی ہے، تو وہابی کی بات کیوں سنیں؟ تو میری تو پہلے انشاءاللہ یہ تقریر سنیں گے نہیں. اگر سنیں گے تو ہضم نہیں ہوگی، دوسرے دن بھاگ جائیں گے.
اور اگر ضد کر کے بھی سنیں گے اللہ فیصلہ کر دے ہدایت کا الگ بات ہے، ورنہ یہ نہیں مانیں گے۔ لیکن آپ اگر ان کو ایک چھوٹے سے لفظ سے بھی کہہ دیں بابا سود حرام ہے، سود پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، آج کے بعد جو میرا مرید سودی کاروبار کرے گا اس کے گھر نہیں آؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، اس کا کھانا پیسہ دولت حرام ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ تو سارے ایک منٹ میں ٹھیک ہو جائے، اور میں نے کہا حضرت یہ بھی یاد رکھیں یہ ٹھیک نہ ہوئے جواب آپ نے دینا ہے کہ ہمیں۔ تو مرید ان کے ذرا جناب آنکھیں نکالنے لگ گئے کہ یہ کیسا یاد آدمی، ہمارے پیر کو کہتے ہیں تم قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ تو حضرت سمجھ گئے انہوں نے بالکل آرام سے بیٹھے رہو۔ ایک اللہ والے نے آ کے مجھے حق کا کلمہ کہا، شرم نہیں آتی تم لوگوں، الٹا اس کو بری نظر سے دیکھ رہے ہو۔ حق کا اثر ہوتا۔ میرے والد مرحوم ڈیرہ نواب میں نواب بہاولپور جب نواب تھا، اس کی اسٹیٹ تھی اپنی، اور آپ جانتے ہیں کہ نواب تو نواب ہوتے ہیں نا، تو وہاں ایک ہوتے تھے حضرت محمد حیات رحمت اللہ علیہ، پرانے علماء سے تھے اور نواب بہاولپور کی مسجد کے امام تھے، اور سال میں ایک جلسہ کرواتے تھے۔ یہ مولویوں کو بیماری ہوتی ہے، سال میں ایک جلسہ ضرور کراتے ہیں، پیدا ہوتا ہے نا، کوئی شہرت ہو جاتی ہے، کوئی چندہ ہو جاتا ہے، کچھ رونق ہو جاتی ہے، تو وہ بھی جلسہ کرواتے تھے۔ ان کو اللہ جانے کیا سوچی غلطی کی یا کیا خیال آیا، والد صاحب کو بھی دعوت دے دی۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو مولوی حیات صاحب آئے اور علیحدہ ملے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں صحیح العقیدہ الحمدللہ عالم ہوں، میں یہاں نوابوں میں پھنسا ہوا ہوں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے ایسا ایسا پیار سے حق کی بات سناتا رہتا ہوں، اور آج آپ کے جلسے میں آخری تقریر ہے، اور آخری تقریر کی صدارت جو ہے وہ نواب بہاولپور خود فرمائیں گے، تو آپ ذرا سخت مزاج ہیں، خدا کے لیے میری نوکری کا خیال کریں، آج بھی سخت بات نہ کریں۔ والد صاحب نے کہا کہ میں نے تو کبھی سوچا نہیں ہے تقریر سے پہلے کہ میں نے کیا کہنا ہے، جو اللہ کہلوائیں گے کہہ دوں گا، باقی مجھے نہیں پتا۔ نواب صاحب تشریف لے آئے، لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ہیٹ پہنے ہوئے تھے، انگریزی ہیٹ ہوتا ہے نا، جو آگے بھی ہوتا ہے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ اس دور میں یہ بڑا فیشن میں شمار ہوتا تھا ہیٹ رکھنا۔ حضرت تھانوی نے بڑی پیاری بات کی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک عزیز تھے، بعض کہتے ہیں بھائی تھے، بعض کہتے ہیں عزیز تھے، قریبی رشتے دار تھے، وہ بہت بڑے انجینئر تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ٹانگے پر اسٹیشن کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اور وہ اسٹیشن سے گھر کی طرف آ رہے تھے، ٹانگے راستے میں کٹے ہوئے، دونوں نے روک لیا، دونوں بھائی تھے، عزیز تھے، اترے ملنے کے لیے، تو ان انجینئر صاحب نے ہیٹ پہنے ہوئی تھی، جلدی سے ہیٹ اتارا اور حضرت کو گلے لگا، ملا، تو حضرت نے بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی انگریز کی ٹوپی میں اور برائی ہو نہ ہو، دو دلوں کو ملنے نہیں دیتی۔ سر پہ ہو کیسے ملو گے، منہ میں نہیں لگے گا۔ یہ دیکھو نا پی کیپ سر پہ ہو، سیدھا کیسے کرو، دیکھو نہیں الٹا پہنتے ہیں، جو انگریز کی لعنت ہے نا، وہ اللہ کے قریب کیسے آنے دے۔ فرمایا بھائی اور تو پتہ نہیں برائی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ دو دلوں کو ملنے نہیں دیتی۔ تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا جہیر صوت بنایا تھا، بڑی آواز دی تھی، اور ان کے آواز میں بڑا درد تھا۔ تو والد صاحب نے خطبہ پڑھا، اور خطبے کے بعد قرآن کی سورت پڑھی، اور اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس اسٹیٹ کا نواب جو ہے وہ اتنا جاہل ہے کہ قرآن کی مجلس میں انگریز کی ٹوپی پہنتا ہے، شرم نہیں آتی۔ آج تو اللہ کے گھر کا حیا کر لیتا کہ مسجد میں آیا ہوں، کلب میں تو نہیں بیٹھے ہو۔ فوراً
نواب صاحب نے ٹوپی اتاری، جیب سے چھوٹا رومال نکالا اور رومال باندھ کے بیٹھ۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ نواب تھے نا۔ حق سننا بھی تو بڑی بات ہے نا، کہنا بڑی بات ہے تو سننا بھی تو بڑی بات ہے۔ اس کے بعد والد صاحب نے جو تقریر شروع کی نا، فرمایا بھائی لوگوں کو ہمیشہ تقریر کرتا ہوں، نواب آج ملا ہے، آج صرف نواب کو تقریر کروں۔ 2 گھنٹے تقریر کی اور اس کے اگلے پچھلے سارے چٹھے کھولے اور جو سختی کر سکتے تھے کی۔ نواب صاحب ادب سے خاموش بیٹھے رہے۔ تقریر ختم ہوئی، دعا کی، نماز ہو گئی، نماز پڑھائی والد صاحب نے، نواز صاحب نے بھی نماز پڑھی۔ اور جب مسجد سے نکلے تو اس دور میں جو کمشنر پولیس تھے وہ جلدی سے دوڑ کے آئے اور نواز صاحب کے کان میں کہا کہ حضرت اجازت ہو تو اس گستاخ مولوی کو گرفتار کیا جائے، آپ کی شان میں گستاخی۔ نواز صاحب کھڑے ہو گیا، فرمایا تمہیں جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ آج تک تو مولوی حیات میراثیوں کو بلاتا رہا، عالم تو آج آیا ہے جس نے مجھے حق کہا۔ آج تک تو سارے میراثی آتے رہے جو میرے قصیدے پڑھتے تھے، صبح صادق اور نواب صادق اور فلانا صادق۔ ایک عالم دین بچی ہوئی ہوگی، اب تم شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات کہنے کی؟ یاد رکھو نواب تھے، سمجھتے تھے کہ علماء پہ ہاتھ ڈالنا، مدارس پہ ہاتھ ڈالنا، دین والوں پہ ہاتھ ڈالنا تمہاری جڑیں اکھاڑ دے گا۔ ان کو یوں نہ سمجھو یہ لاوارث ہیں۔ زمیندار کے دروازے کے میراثی کو پکڑو تو زمیندار کو جوش آ جاتا ہے۔ ہم اللہ کے میراثی ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، محمد مدنی کے دین کی بات کہتے ہیں، ہمارا بھی کوئی ہے سننے والا۔ تو یہ بات ہوتی تھی کہنے کی کہ حق کہو تو اثر ہوتا تھا۔ اسی تقریر میں والد صاحب نے کہا تھا کہ نواز صاحب نے گھر میں لڑکیاں اور بہنیں بٹھائی ہیں، نکاح نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے جائیداد کے ڈر کی وجہ سے۔ تو نواب صاحب نے پیغام بھیجا کہ حضرت مجھے تقریر فرمائی ہے تو محل میں آ کے آج میری بیگمات کو بھی تقریر سنوائیں۔ اور ان کا ایک شرط ہے، نہ پانی پیوں گا نہ تیری روٹی کھاؤں گا، میں حرام سمجھتا ہوں۔ تیرے خزانے میں ٹیکس کا پیسہ آتا ہے، تیرے خزانے میں سگریٹ پر ٹیکس ہے، تمباکو پہ ٹیکس ہے، چکلے پہ ٹیکس ہے، زنا پہ ٹیکس ہے، وہ سارا خزانے میں آ رہا ہے نا، اس لیے تیرا پیسہ حرام ہے۔ پانی بھی نہیں پیوں گا، چائے بھی نہیں پیوں گا، ہدیہ بھی نہیں لوں گا، تقریر کروں گا۔ نے کہا ٹھیک ہے جی، سب باتیں قبول۔ والد صاحب نے پھر محل میں تقریر کی اور 22 لڑکیوں کا ایک دن میں نکاح پڑھوایا نواز صاحب۔ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی حق کہنے والا بھی تو ہو نا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ مرشد، یہ پیر، یہ شیخ، یہ بزرگ اپنے مریدین کو اگر اشارے سے بھی کہہ دیں کہ خبردار بے نمازی کے گھر میں نہیں آؤں گا، خبردار میرا کھانا کوئی بے وضو عورت نہ بنائے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ چنے ساتھ رکھ لیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ حلف اٹھاؤ تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ ہاں جی پڑھتی ہے۔ میں آج جو کھانا بنایا وضو سے بنایا تھا؟ نہیں جناب، میں بس میں چنے کھا لوں گا۔ آج تو میرے عزیز وہ حق کہنے والے بھی مر گئے، سننے والے بھی مر گئے۔ اسی لیے کہہ گیا نا اقبال، بڑا مرد قلندر تھا نا جی، کبھی کبھی بات کہہ جاتا ہے نا، وہ اسی لیے کہہ گیا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، کہ اذان تو آتی ہے اللہ اکبر لیکن وہ بلال والا روح نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر ذمہ دار اپنے مزارے کا، اپنے ہاری کا، اپنے ملازم کا قیامت میں مسئول ہے۔
ہر فیکٹری آنر اور مل آنر اپنے تمام عملے کا قیامت میں مسئول ہے. اگر تیرا کام نہ کرے رپورٹ ملتی ہے، خدا کا کام نہ کرے تمہیں شرم نہیں آتی؟ او جی میری بیوی کہنا نہیں مانتی، روٹی تمہاری پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، بچے درجن جن کے دے دیے ہے تمہیں، اس میں کہنا مانتی ہے، صرف نماز والا کہنا نہیں مانتی. اس کو وجہ کیا ہے نہ ماننے کی؟ جب تم بے نماز ہو تو تمہارا کہنا کیسے مانے؟ جب تم بے دین ہو تو وہ دیندار کیسے بنے؟ جب تم لوگوں کی عورتوں پہ اپنی نظریں اور اپنی آنکھیں گرم کرتے ہو تو وہ نوجوانوں کو کیوں نہ دیکھے؟ تمہیں اگر لوگوں کی بیوی بیٹی بہن پسند ہے تو اسے بھی لوگوں کے بھائی بیٹی جو ہے بھتیجے پسند ہے. تم بڑھاپے میں نوجوان لڑکیاں ڈھونڈتے ہو تو وہ بھی بڑھاپے میں نوجوان لڑکے ڈھونڈنے کا حق رکھتی ہے. پھر اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنی حالتوں کو درست کرو، اور درست کرنے کا علاج کیا رہ گیا؟ اب اللہ والے کم ہو گئے ہیں، اب اللہ کے گھر سے دل لگاؤ، اللہ کے قرآن سے دل لگاؤ، نبی کے فرمان سے دل لگاؤ، اور زبان کو اتنا ذکر پہ عادی کر لو کہ تمہیں ہر وقت زبان پہ اللہ کا نام ہو. ایمان سے کہے زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو تو شراب پیے گا وہ؟ اگر زبان میں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سگریٹ پیے گا؟ کہے گا یار تسبیح پڑھ لوں بعد میں پیوں گا، اتنی دیر تو شرم کرے گا نا. زبان میں درود ہو محمد رسول اللہ پر تو وہ بندہ کسی کو گالی دے گا؟ اس لیے اب اصلاح کا ایک ہی ذریعہ ہے. اللہ والوں سے یہ دنیا خالی نہیں ہے، کروڑوں اللہ والے ہوں گے. ہم اندھے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں ہیں، تو ہم فرق نہیں کر سکتے آج کل کہ اصلی موتی کون سا ہے اور نقلی موتی کون سا ہے. ہم دیکھتے ہیں پیر اس کو کہ پیٹ بڑا ہو، گردن موٹی ہو، تکڑی ہو، گلے میں لمبے لمبے کپڑے ڈالے ہوئے ہوں، اور آگے پیچھے فوج در موج ہو، اور دروازے پہ جناب بہت بڑی بڑی لمبی کاریں کھڑی ہوں، ڈی سی کو، کمشنر کو، افسر ملازم ملنے کے لیے. بڑا پیس ہے، بڑا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بڑا پیس. اصل میں مرشد کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی اتباع کرنے والا ہو. بس ہمیشہ ایک بات یاد ہے، اس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور دوسرے میں محمد مصطفیٰ کا. بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اب جناب فرماتے ہیں مسلم لیکن کا یہ قرآن روایت بھی سلمان نبی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ واللہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ صحابی کی مرسلات میں سے ہے، لیکن کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی سلمہ کے واسطے سے یہ روایت حضور تک بھی پہنچی ہو. وقابی سن الواجہ من حدیث ابی معاویہ راشد بن یحییٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال الإمام أحمد رحمه الله وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا مسلم بن سوق خباب بن الأرد قال كنت رجلا كينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته وتقاضاه منه. حضرت خباب بن الارد فرماتے ہیں کہ میں لوہار تھا، کین کہتے ہیں لوہار، لوہے کے کام کرنے والا.
کہتے ہیں کہ عاص بن وائل پر میرا قرضہ تھا، میں اپنا قرض مانگنے کے لیے فقال لا واللہ لا اقضیک حتی تکفر بمحمد، کہنے لگا کہ بات سنو خباب، میں تمہارا قرضہ کسی صورت میں واپس نہیں کروں گا، ایک راستہ ہے کہ تم حضور کا انکار کر دو، اسلام سے پھر جاؤ، کافر بن جاؤ، پھر دوں گا۔ فقلت لا واللہ لا اکفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث۔ حضرت خباب فرماتے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم ہے میں حضور کے دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، رسالت محمد مصطفیٰ سے کبھی کفر نہیں کروں گا، حتیٰ کہ تم مر جا، مرنے کے بعد بھی اٹھ کے کھڑا ہو جا، پھر بھی میں کفر نہیں کروں گا۔ قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فآتيتك، کہنے لگا اچھا تم نے بڑی اچھی بات کی، یعنی میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد بھی اٹھوں گا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ انہوں نے کہا پھر دوبارہ جب اٹھوں نا اس دن آگے قرضہ لے لینا مجھ سے، اس دن میرے پاس مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، میں دوں گا تمہیں قرض۔ فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اللہ نے فرمایا دیکھو میرا بدری اس کافر بدبخت کو، یہ کہتا ہے آگے بھی مجھے مال دولت ملے گی، خبردار تیار ہو جا جہنم کے لیے۔ اخرجہ صاحب الصحیح وغیرہما من غیر وجہ عن الأعمش به وفي لفظ البخاری كنت قینا بمکة فعملت للعاص بن وائل سیفا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہیں کہ میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، میں نے عاص بن وائل کو تلوار بنا کے دی، اپنے پیسوں کے لیے آیا تو اس نے یہ بات کی فرق الحدیث وقال اتخذ عند الرحمن احدا، وقال عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن مسعود قال خباب كنت قين مكة فكنت اعمل للعاص بن وائل فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت وتقاضاها، میرے اس کے پاس کافی قرضہ ہو گیا، مانگنے آیا، فقال لي لا اقضيك حتى تكفر بمحمد وقلت لا اكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال فاذا بعثت كان لي مال وولد فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، وقال له في البعض إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقون أزواج الصحابي بدين فأتوه يتقاضونه۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے تھے، عاص بن وائل کے پاس آئے، ان سے اپنا قرضہ مانگنے کے لیے، وقال تظنون، کہنے لگا کیا تم یہ خیال کرتے ہو ان فی الجنت ذهبا وفضة وحریرا ومن كل الثمرات، کہنے لگا تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنت میں سونا ہوگا، چاندی ہوگی، ریشم ہوگا، ہر قسم کے پھل ہوں گے، قالوا بلا، انہوں نے کہا ہوگا، قال فإن موعدكم الآخرة، کہنے لگا پھر تمہارے قرضے کا وہ وعدہ جو ہے وہ آخرت میں ہے، فواللہ لأوتین مالا وولدا فلأوتین مثل کتابکم الذی جئتم بہ وضرب اللہ مثلہ فی القرآن، کہنے لگا جب وہاں جاؤں گا اس دن مال دولت ہوگی، وہی دوں گا تمہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا إلى قوله ويأتينا فردا وهكذا قال يقدر الناس بالأصفاد لأوتين مالا وولدا، اس میں دو قراءتیں ہیں، ولدن ولدن، زبر کے ساتھ بھی ضمے کے ساتھ بھی، قال بعض الرواب ولدن وقال بسمياه ماله الحمد لله الذي فردا لم يتخذ من شيئا ولدا، وقال هذا الحزب ولد معاشرا كسب مالا وولدا، فليت فلان كان في بطن أمه ولد كان ولد حمار، قال إن الولد بالزمجم والولد بالفتح مفرد وهي لغة قيس، بعض فرماتے ہیں ولد جمع ہے، ولد ولد یہ مفرد ہے،
وقوله واطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. اللہ نے فرمایا بدبخت جو کہتا ہے کہ وہاں مجھے مال ملے گا، دولت ملے گی، کوئی اس نے غیب دیکھا ہے یا اللہ سے کوئی اس نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے؟ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا یعنی یوم القیامہ ایعلم اللہ تعالی وحلف علی ذلک ام اتخذ عند الرحمن عہدا ام له عند اللہ فی ذلک. وقد تقدم عند البخاری انه الموصل عہد سے مراد میثاق ہے، وعدہ ہے. وقال ذاکر بعض تعالی الغیب انت الزمان عہدا قال لا الہ الا اللہ فیرجو بها. کیا اس نے کلمہ پڑھا ہے اسی وجہ سے یہ امیدیں باندھ رہا ہے. وقال محمد بن کعب القرظی الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. عہد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ ثم قرأ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. واللہ اعلم. بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، احرام باندھا ہے، عمرہ کر لیا، پھر مدینے چلی گئی، مدینہ منورہ سے جب آ رہی تھی تو اس کے ماہواری کے دن آ گئے اور اس نے احرام نہیں باندھا، یہ غلطی کی. عورت حیض کی حالت میں بھی ہو تو غسل کر کے کپڑے تو وہی ہیں جو پہنے ہوئے، اس کے بعد لبیک پڑھ لے، عمرے کی نیت کر لے. اس نے عمرہ نہیں کیا، عمرہ بھی قضا کرے اور ایک دم بھی ادا کرے کہ میقات سے بغیر عمرے کے آ گئی. اچھا دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ اب اتنا دن ہو گئے ہیں، خون بند نہیں ہوتا، پھر آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے. تو اگر 10 دن گزر جائیں پھر بھی خون آ رہا ہے تو مانا ہے بیماری ہے، یہ حیض نہیں ہو سکتا، کیونکہ حیض کی مدت کم از کم 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. یعنی نمازیں پڑھتی رہے، مسجد آئے، سب کچھ کرے. کہتے ہیں جی کہ میں مدینے سے جب آیا تو طبیعت میری خراب تھی، میں نے عمرہ نہیں باندھا. دیکھیں میرا بھائی، اگر عام خرابی تھی جیسے کہ تم نے لکھا ہے کہ رات آرام کریں گے پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیں گے، مانے کہ تمہاری طبیعت خراب نہیں تھی، لہذا مسجد عائشہ سے عمرہ تو ہو گیا، ایک دم بھی ادا کریں. اگر قضا نمازیں ہیں تو پڑھیں بالکل. اصل علاج توبہ ہے، توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دے اور آئندہ کبھی نماز نہ چھوڑیں. یہ میرا بھائی جو آپ نے لکھا ہے نا کہ مثلاً ظہر قضا ہو گئی ہے تو عصر سے پہلے ظہر پڑھے اور پھر عصر پڑھے، یہ فرق ہے ترتیب اور غیر ترتیب کا. کیا مانا؟ ایک آدمی الحمدللہ پکا نمازی ہے، اس کی نماز الحمدللہ ترتیب سے ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن ایک نماز چھوٹ گئی تو اب وہ ادا بھی ترتیب سے کرے تاکہ اس کی ترتیب میں فرق نہ آئے. لیکن ایک آدمی اللہ معاف کرے ہمیشہ ہی نمازیں قضا کرتا ہے تو اس کے لیے ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ قضا کرے اور توبہ کرے. کہتے جی کہ جب ہم احرام پہنتے ہیں تو اس کے لیے کوئی خاص قسم کا جوتا خاص کی کوئی ضرورت نہیں، بس ٹخنے ظاہر ہوں. اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو. کہتے ہیں جی کہ میں نے احرام میقات سے احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر اگر اسی احرام سے عمرہ کروں، پہلے احرام سے فارغ ہو جاؤ نا، طواف کرو، صفا مروہ دوڑو، بال بڑھاؤ، فارغ ہو گئے، کوئی چادریں رہ جائیں پھر عمرہ کر لو، کوئی منع نہیں. لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ طواف زیادہ کرو اور عمرے میں وقفہ کرو تاکہ کچھ بال نکل آئے اور پھر عمرہ کرو. مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنا لازم نہیں ہے. یعنی ایک آدمی صبح کو وہاں 7 بجے پہنچا، مسجد نبوی میں گیا، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، صلاۃ و سلام پڑھے اور ظہر سے بھی پہلے واپس چلا آیا، کوئی بات نہیں، زیارت ہو گئی. اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. لیکن اگر اللہ موقع دے تو 40 نمازیں ضرور پڑھیں. علماء نے لکھا ہے اس سے تبدیلی آتی ہے اور اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے اور جہنم سے بری فرماتے ہیں اور آئندہ کے لیے اللہ کی رحمت سے نمازی بن جاتا ہے بندہ.
کہتے جی کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے، اس کے کمرے میں جہاں میاں بیوی سوتے ہیں قرآن کی آیات فریم میں لگی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد کوئی بے ادبی نہیں ہے، نہ ان کا مقصد توہین ہے، لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو زیادہ بہتر، ورنہ کوئی گناہ نہیں لگے رہے۔ اگر ایک آدمی نے جمعے کو عمرہ کیا، جمعہ پڑھنے کے بعد ہمت نہیں تھی، گرمی تھی، طواف نہیں کیا، پھر عصر کے بعد عمرہ مکمل کیا، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے جہاز میں احرام باندھا ہوا تھا، تو وہ جو خوشبو والا ٹیشو دیتی ہیں صابن والا، وہ کھول کے میں نے اپنے ہاتھ صاف کر لیے۔ دیکھو اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں دم دے دو، کیونکہ دونوں ہاتھوں پہ خوشبو لگائی ہے تم نے، تو عضو کامل پہ خوشبو آ گئی ہے۔ اور اگر غریب آدمی ہو اور اس کے بعد تم نے ہاتھ دھو دیے تھے تو اللہ معاف کرے، بس صدقہ ودقہ کر دو۔ طواف کے دوران میں لبیک نہیں پڑھی جاتی، عمرے کا احرام باندھ کے جب آؤ گے تو کعبے پہ نظر پڑے تو لبیک ختم، حاضر ہو گیا، بس اس کے بعد کیا مطلب حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، حاضر تو ہو گئے ہو۔ اسی طرح جب آدمی حج میں ہو تو جب رمی جمرات کر لیتا ہے تو وہ آخری عمل ہے، کوئی وہاں بھی لبیک ختم ہو گئی۔ 22 اگست کو آیا ہوں اور 5 ستمبر کو واپسی ہے، مجھے نہیں پتا نہ ستمبر کا نہ اگست کا، کیونکہ یہ تو خاص مسلمانوں کے مہینے ہیں نا، ہمیں نہیں آتے۔ یہ جو تمہارے مہینے ہیں نا جی، یہ اگست ستمبر والے، یہ خاص کیا خیال ہے؟ عربی کا لفظ ہے اگست یا ستمبر؟ اچھا، اور کبھی تم نے سوچا بھی ہے یہ تم جو آج کل نئے انگریز بنتے ہو نا، یہ سنڈے منڈے کیا ہوتا ہے؟ سنڈے کا معنی ہوتا ہے سورج دیوتا، منڈے کا معنی ہوتا ہے چاند دیوتا۔ یہ تو کفر ہے، شرک ہو رہا ہے نام لینے میں۔ تم خوش ہو سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے، یہ سارے ان ستاروں کے اور بتوں کے نام ہیں۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے، اگر تم نے 15 دن ایک جگہ مکے میں رہنا ہے تو مسافر نہیں ہو، اگر 15 دن سے کم رہنا ہے تو مسافر ہو، نماز قصر پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کے دوران میں میرا خیال ہے کہ میری داڑھی کا بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یاد رکھو کہ ہاتھ لگانے سے، وضو کرنے سے جو بال ٹوٹتے ہیں نا وہ مردہ بال ہوتے ہیں، کبھی تو ٹوٹتے ہیں نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ خود بال نہ نکالو، خود کینچی سے نہ کاٹو، اتفاق ہاتھ لگایا گر گیا، کپڑا لگایا گر گیا، کوئی چیز پھنس گئی گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم لوگ عمرہ کرنے کے بعد نائی کے دکان پہ جاتے ہیں تو وہ سر پہ خوشبو والا صابن لگاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ دم سے تو بہرحال اللہ کرے گا بچ جاؤ گے، اس لیے کہ فوراً دھو ڈالتے ہیں، زیادہ دیر باقی نہیں رہنے دیتے، لیکن گناہ تو ہو گیا کہ ہم نے خوشبو استعمال کی حالت احرام میں۔ احرام سے تب نکلو گے جب سر پہ اس طرح پھروا لو گے۔ آئندہ احتیاط کرو، جو ہو گیا اللہ معاف کرے۔ بعض آدمی سجدے کی حالت میں پریشانی تو رکھتے ہیں لیکن ناک زمین پہ نہیں لگاتے، سجدہ نہیں ہوتا۔ جب سجدہ نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی کہ پیشاب کرنے کے بعد ٹیشو پیپر لے کر یا ڈیلا لے کر آدمی 40 قدم پھرے، کوئی مسئلہ نہیں، مانا احتیاط کریں کہ قطرے آنے بند ہو جائیں، یہ تھوڑا ہے کہ 40 قدم پھرے۔ نماز با جماعت ہو یا اکیلے ہو، سجدے والی جگہ پہ نظر ہو۔ میں نے اپنا عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے، اب دوبارہ عمرہ کروں گا، دوبارہ کرو گے تو پھر بھی بال کٹواؤ گے، پہلے تو بال کٹوا کے فارغ ہوں نا۔ بال نہیں کٹوائے، کپڑے پہن لیے اور 12 گھنٹے گزر گئے، دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ داڑھی کو سیاہ کرنا جائز ہے،
علماء کہتے ہیں کہ سیاہ نہ کرے، باقی کوئی رنگ بھی ہو تو وہ جائز ہے، چونکہ حضور کی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ غیر الشیب ولو بشیء، اپنی داڑھی کا رنگ بدلو، چاہے کسی چیز سے بھی بدلو، لیکن علماء نے فرمایا فاجتنبوا الصلاۃ، سیاہی سے بچو، سیاہی کے علاوہ جو ہے کوئی رنگ لگا لو، مثلا مہندی ڈال دو، یعنی دوسری، یا جیسے حدیث میں آتا ہے الحناء والکتم، مہندی اور کتم کہتے ہیں جس کو تم کہتے ہو بسمہ، بسمہ کہتے ہیں وہ جو کپڑوں کو نیل دیتے ہو نا، اس کے درخت ہوتا ہے، پودے ہوتے ہیں، اس نیل کے پتے جو ہیں ان کو سائے میں خشک کر لیں، مہندی کی طرح پیس کے مہندی میں ملا دیں، تو یہ حدیث مبارک کے مطابق سنت بھی ہوگی اور بڑا خوبصورت رنگ ہوتا ہے۔ اور بابا جتنے رنگ لگائیں کیا ہو جائے گا، بھلا جوانی آ جائے گی؟ یہ تو اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے والی بات ہے، ورنہ لوگ تو دھوکہ نہیں کھاتے، ان کو تو پتہ ہے تمہاری جوانی کا۔ اپنے جی کو بہلانے کا ایک بہانہ ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ ہاں، کعبۃ اللہ میں جب پہلی نظر پڑے گی دعا مانگو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ پھر 2 رکعت نماز ہو گئی، تم آخری 2 رکعتوں میں ملے، امام نے سلام پھیر دیا، اب کھڑے ہو کے 2 رکعت پوری کرو، بالکل بسم اللہ پڑھو، سب کچھ پڑھو، فاتحہ پڑھو، سورت پڑھو۔ کفارہ ہے، مجھے کیا پتا کس چیز کا کفارہ ہے، پہلے وجہ بتاؤ نا، کفارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ مسجد کی حدود میں خیرات دینا جائز ہے، اور مکے کی مسجد میں جو، بھائی مکہ تو سارا مسجد ہے تو کہاں دینے جائیں ہم؟ کوئی حرج نہیں۔ اپنے آپ کو بخیل بنانے کا ایک بہانہ یہ بھی ہے جی مسجد میں زکوٰۃ نہیں دینی، مسجد میں بیٹھ کے روٹیاں کھا جاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، سارے مکے کی کھجوریں کیلو کے حساب سے کھا جاتے ہیں، وہ مسئلہ کبھی نہیں پوچھا ہے، خیرات والا مسئلہ اٹک گیا بیچارے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم لندن سے آئے ہیں عمرے کے لیے، اپنے والد مرحوم کے لیے عمرہ کریں، بالکل کرو۔ اگر ایک آدمی نے دوسرا عمرہ کیا ہے 2 دن بعد، سر نہیں مڈایا دم پڑ گئی، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا لازمی ہے، ہر عمرے کے بعد اس طرح پھرواؤ اگر بال نہیں۔ کہتے ہیں جی کچھ بال لمبے کانوں تک رکھتے ہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں، حضور پاک کے بال مبارک بھی تھے۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، بھائی تحفہ دینا چاہنے کا معنی یہی ہے کہ پہلے اشتہار دو، یہ تحفے دینے کا اچھا طریقہ ہے۔ تحفے دینے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے دل سے محبت سے جا کے کسی کو چیز پیش کر دو، اگر مسلمان کو کوئی تحفہ دے لازماً قبول کرے، اس میں پوچھا نہیں جاتا۔ اب وہ علماء تو میرا بھائی فوت ہو گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں آتا ہے کہ وہ بہاولپور میں تشریف لائے، نواب بہاولپور کی خدمت میں ملاقات ہوئی، نواب صاحب نے اس دور میں کوئی خاصی رقم پیش کی ہدیہ، اور کہا کہ حضرت نہ یہ زکوٰۃ ہے، نہ یہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، خالص ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ فرمایا میں قبول نہیں کر سکتا۔ تو نواب صاحب نے فرمایا حضرت ہدیہ قبول کرنا تو سنت ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بھائی، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر تمہارا اشراف قلب نہ ہو، اگر کوئی ہدیہ دے لیکن تمہارے دل کا اشراف بھی نہ ہو اور طمع بھی نہ ہو، پھر ہدیہ لینا جائز ہوتا ہے۔ اگر طمع ہے کہ اس سے مجھے کچھ ملے، حرام۔ اگر دل میں اشراف ہے کہ اس بندے کے پاس میں جاؤں گا یہ ضرور مجھے کچھ نہ کچھ دے گا، تو پھر بھی ہدیہ لینا حرام۔ من غیر طمع ولا اشراف نفس، طمع بھی نہ ہو اور دل ادھر متوجہ بھی نہ ہو۔ فرمایا میں تو بھائی جب تھانہ بھون سے چلا تھا
تو آپ کی ملاقات میرے پروگرام میں شامل تھی. اسی وقت مجھے خیال آیا تھا کہ نواب لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ مولوی اور پیروں کو ہدیہ دیتے ہیں, تو میرے دل کا اشراف ہو چکا ہے, تو اب ہدیہ لینا حرام. نواب صاحب سمجھدار سے اللہ اصل کرسیاں ایسے تو نہیں دیتے تھا جن کو بادشاہ بناتا ہے تو اس کی حکمتیں ہیں. انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا ہو. وزیر کو حکم دیا, اٹھا لو یہ ہدیہ. حضرت چلے گئے. ایک ہفتے کے بعد آپ نے خادم بھیجا اور ہدیے کی رقم کو بھی دگنا کر دیا, اور فرمایا کہ جب حضرت مسجد سے نکل رہے ہیں تو کہا السلام علیکم, ہدیہ قبول کریں. اب تو آپ کا اشراف نہیں ہے نا, اب تو آپ کو خیال نہیں ہے نا کہ نواب سے بات بھیجے گا. پھر حضرت نے قبول فرمایا. لوگ تھے حضرت, آج تو زکوٰۃ ہے تو ہضم, صدقہ ہے تو ختم, ہر چیز آئے تو فنا در فنا. میں اسی لیے سوچتا رہتا ہوں کہ مولویوں کے بچے ٹھیک کیوں نہیں ہوتے. مجھے میرا تسلی یہ ہے کہ ہمارے اندر حرام آ جاتا ہے. لوگوں نے پیسے دیے خیرات کر دو, بھول گئے. لوگوں نے پیسے دیے دم دے دینا, یاد نہ رہی. لوگوں نے پیسے دیے زکوٰۃ ہے تقسیم کر دو, خود کھا بیٹھا. وہی اولاد کو ملا تو کیسے اچھی اولاد پیدا. میں اپنے بہن بھائی کے لیے طواف کروں, اپنے لیے طواف کر کے